بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الغسل۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ غسل کے مسائل اور احکام ذکر کر رہے آگے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع، جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے 4 حصوں کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بیٹھ جائے، کیا مقصد ہے؟ مقصد یعنی جماع کے لیے بیٹھ جائے، ثم جہدہ پھر آگے کیا کر لے، کوشش کر لے۔ کوشش کرنے کا معنی زور لگائے، فقد وجب الغسل، اس پر غسل واجب ہے، یعنی حشفے کے داخل ہونے کے بعد، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ اس کا انزال نہ ہو جائے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قول، ابو سعید سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الماء من الماء، انما الماء سے مراد کیا ہے؟ غسل، کہ غسل واجب ہے من الماء، پانی سے۔ کیا معنی؟ جب انزال ہو جائے، یعنی نیند کی صورت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے نا، تو احتلام کی صورت میں تو تب غسل واجب ہو جاتا ہے نا جب پانی یعنی منی نکلی ہو۔ یا یہ شروع اسلام میں کیا تھا، اس کے لیے رخصت کی بات تھی نا، کہ 1 سال سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا ادخال سے، بلکہ انزال ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ رواہ مسلم۔ قول الشیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ، حضرت سے فرماتے ہیں هذا منسوخ، یہ منسوخ ہے۔ وقال ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے نا کہ انما الماء من الماء فی الاحتلام، یہ احتلام پر محمول ہے۔ رواہ الترمذی ولم اجدہ فی الصحیحین۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے قالت ام سلیم، ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے پیغمبر علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا اور کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے رکتے نہیں ہیں۔ لا یستحی معنی شرماتے نہیں، معنی رکتے نہیں ہیں، نتیجہ مراد ہے۔ فہل علی المرأة من غسل، کیا عورت پر غسل واجب ہو گئے؟ اذا احتلمت، جب اسے احتلام ہو جائے۔ قول فرمائے کیوں نہیں؟ نعم ہاں، اذا رأت الماء، جب کیا کر لے منی دے کے باہر نکلی ہوگی، اور نہ نکلے تو اس کو اندازہ ہو جاتے ہیں منی عورت کی ذرا کم ہوتی ہے۔ جب یہ بات اس نے بیان فرمائی نا آپ علیہ السلام نے، فغطت ام سلمۃ وجہہا، ام سلمہ بی نے یہ بات سنتی ہوئی اپنے چہرے کو ذرا ڈھانک کر شرم کی وجہ سے، وقالت، اور کہنے لگی یا رسول اللہ، یعنی ام سلیم کہنے لگی اتحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قول فرمائے نعم، کیوں نہیں، تربت یمین، کہ تیرا ہاتھ کیچڑ آلود ہو، مانا کہ یہ ویسے لوگ کہتے ہیں تربت یمینوں کی، یہ معنی نہیں کہ آپ برباد ہو، ویسے بس کہتے ہیں۔ فبما یشبہھا ولدھا، پھر یہ بچہ عورت کے کیوں مشابہ ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے نا کہ مرد اور عورت کی منی مل کے اس سے بچہ بنتا ہے۔ متفق علیہ۔ وزاد مسلم بروایت مسلم انما الرجل غلیظ، عورت کی جو نا مرد کی جو منی ہے نا وہ ذرا کیا ہے، گاڑی ہے، ابیض سفید رنگ کی ہے، وماء المرأة، اور عورت کی جو منی ہے یا پانی، رقیق، وہ ذرا پتلا ہے، اصفر اور زرد رنگ کا ہے۔ فمن ایہما علا، تو ان میں سے جو بھی پہلے رحم میں چلا جائے نا پانی، یا زیادہ ہو جائے، غالب ہو جائے، او سبق، یا آگے ہو جائے، یکون منہ الشبہ، تو بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، جب آپ علیہ السلام غسل جنابت فرماتے تھے تو کہہ رہے کہ بدأ، فغسل یدیہ، پہلے ہاتھ دھوتے تھے، ثم یتوضأ، اس کے بعد وضو فرماتے تھے، کما یتوضأ للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے کرتے تھے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر پانی میں انگلیاں ڈال کے نا، فیخلل بها اصول شعرہ، بالوں کی جو کیا ہے بیخ، اس میں خلال کرتے تھے، ثم یصب علی رأسہ 3 غرفات بیدیہ، پھر ہاتھ اس سے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے، یعنی چلو بھر کے ڈالتے تھے، ثم یفیض الماء علی جلدہ کلہ، پھر پوری بدن پر پانی ڈالتے تھے۔
بس سنت طریقہ ہے نا کہ پہلے وضو کر لے، اس کے بعد کیا کر لے، دائیں منڈی پر پھر سر پر، پھر بائیں منڈی پر، یا دائیں پر بائیں پر پھر سر پر، یا پہلے سر پر پانی ڈال دے پھر دائیں پر پھر بائیں پر، یعنی پوری بدن کو کیا کر لے، اسی طرح سے دھو لے، شیمپو وغیرہ صابن بھی لگا لے۔ اور پھر روایت مسلم یبدأ شروع کرتے تھے فیغسل یدیہ، ہاتھ دھوتے تھے قبل ان یدخلہما الاناء، ہاتھ میں برتن میں ڈالنے سے پہلے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر ڈال دیتے۔ اس زمانے میں برتن نہیں ہوتے تھے نا، پیالے جام وغیرہ گلاس۔ فیصل فرجہ، شرمگاہ دھوتی تھی، ثم یتوضا، اس کے بعد وضو فرماتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت فرماتے ہیں قالت میمونہ، تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے آپ علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی رکھا، فسترتہ بثوب، نے کپڑے سے اس کو کیا کر دیا، ڈھانک لیا، چھپا لیا۔ وصب علی یدیہ، پھر اس نے ہاتھوں پر پانی ڈیلا، فغسلہما، ہاتھ دھوئے، ثم صب علی یدیہ، فغسلہما، پھر ہاتھوں کو دھوئے، ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں سے بائیں پر ڈالا، فغسل فرجہ، پھر شرمگاہ وغیرہ ارد گرد جہاں پر نجاست لگی ہو نا وہ دور کیا، فضرب بیدیہ الارض، یا بیدیہ الارض، پھر زمین پر ہاتھ اس طرح سے مل دیے نا، فمسحھا، ثم غسلھا، اس سے کیا ہو جاتے ہیں، ہاتھ صاف ہو جاتے، جراثیم وغیرہ ختم ہو جاتے۔ فمضمض، اس کے بعد کلی فرمائی، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ وذراعیہ، پھر چہرہ اور کہنی تک ہاتھ دھوئے، ثم صب علی رأسہ، پھر سر پر پانی ڈالا، وافاض علی جسدہ، اور بدن پر بہایا پانی کو، ثم تنحى، پھر بدن دھونے کے بعد اس جگہ سے ذرا ہٹ گئے، فغسل قدمیہ، پاؤں دھوئے، جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہونا پھر وہاں سے ذرا ہٹے گا، فناولتہ ثوبا، پھر میں نے اسے تولیہ دیا، فلم یاخذہ، اس نے نہیں لیا اور کہا کہ رہنے دو، فانطلق، گئے، وہو ینفض یدیہ، ہاتھ جاڑ رہے تھے۔ تو تولیہ بھی استعمال کر سکتے، نہیں کرنا چاہے تو بھی مرضی ہے۔ متفق علیہ ولفظہ للبخاری، بخاری کے الفاظ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے فرماتی، ان امرأة من الانصار سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلها من المحیض، ایک انصاری عورت آئی آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی غسل کے متعلق کہ حیض سے وہ کس طرح سے غسل کرے، فامرها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ کیف تغتسل، مثلا کیسے غسل کرے گی، ثم قال، پھر اس سے فرمایا کہ خذی فرصة من مسک، مشک عنبر یا خوشبو والا ایک ٹکڑا لونا، فتطہری بہا، اس سے صفائی کرو تاکہ جراثیم وغیرہ بدبو ختم ہو۔ قالت، کہنے لگی کیف تطہر بہا، کس سے میں صفائی کروں، فقلت تطہری بہا، صفائی کرو نا، قالت، کہنے لگی کیف تطہر بہا، قال سبحان اللہ، یہ بھی نہیں سمجھ رہے، تطہری بہا، اس سے صفائی کرو نا، فاجتذبتها الیہ، عائشہ سے کہتی میں نے اپنی طرف کھینچ لی، کہ فقلت، میں نے کہا مسدی تبتغی بہا اثر الدم، جہاں پر خون لگا ہو نا وہاں پر یہ ٹکڑے آپ لگا دو۔ متفق علیہ۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، فرماتی، قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ خدا کے رسول، انی امرأۃ، میں کسی خاتون ہوں، اشد ظفر یا ظفر رأسی، میں سر کی جو کیا ہے زلف ہے اسے باندھ دیتی ہوں، افانقضہ یا افانفضہ لغسل الجنابہ، جنابت کے غسل نہانے کے لیے میں کیا اسے کھول دوں یا نہ کھولوں، فقال، فرمایا، لا لا، اس کی ضرورت نہیں، الا، یا لا فرمائے کہ انما یکفی، کے بس آپ کے لیے کافی ہے، ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات، کہ سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا کرو نا، بس آپ کے لیے کافی ہے، ثم تفیضین علیک الماء، پھر باقی بدن پر پانی بہا دینا، فتطہرین، سے آپ پاک ہو جاؤ گے۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، فرما رہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد، ایک مد یعنی دور تل سے آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے، ویغتسل بالصواع، اور ایک صواع جس میں 8 رتل ہو، اس سے غسل فرماتے تھے، یعنی کم پانی استعمال کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ نہیں، الی 5 امداد، 5 مد تک۔ متفق علیہ۔ وعن معاذہ رضی اللہ عنہ قالت، فرماتی، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صاحبہ نے فرمایا، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، ہم اور آپ علیہ السلام ایک برتن سے وضو کرتے، غسل فرماتے تھے، کہ واحد من اناء واحد بینی و بینہ، ہماری بیچ رکھا جاتا تھا، فیبادرنی، وہ کبھی کبھی مجھ سے آگے ہو جاتی تھی، حتی اقول، میں یہ کہتی تھی اس سے کہ دعلی دعلی، میرے لیے بھی پانی چھوڑ دے، قالت، پھر کہتی، وہما جنوبان، ہم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے۔ متفق علیہ۔ مقصد یہ ہے کہ بھی خاوند آپس میں بیٹھ کر ایک برتن سے کیا کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔